ناظرین، ہاروت اور ماروت کے متعلق بہت سے روایات واقعات منقول و مشہور ہے۔ ان روایات میں ایک تو قرآن و حدیث اور اسلامی روایات ہے۔ توریت، انجیل اور اسرائیلی روایات بھی کثرت سے اس بارے میں موجود ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان دونوں روایات کے متعلق بتائیں گے۔ ناظرین، اسرائیلی روایات کے متعلق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے درمیان حائل پردے کو ہٹا دیا، اور جب فرشتوں نے بنی آدم کی گناہوں کو دیکھا تو اس پر تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ اے اللہ، اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو کبھی تیری نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اس وجہ سے وہ گناہ زیادہ کرتے ہیں، اور اگر یہی چیز تمہیں دی جائے تو تم بھی اسی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ فرشتے بولے، یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب ہی نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ہوا کہ تم اپنی جماعت میں سے 2 فرشتے چن لو۔ فرشتوں نے ہاروت اور ماروت کو چن لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں بشری خواہشات پیدا کر کے بصورت بشر انہیں زمین پر اتار دیا۔ یہ دونوں فرشتے لوگوں کے درمیان ان کے مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے، یعنی یہ جس علاقے میں اتارے گئے انہیں اس علاقے کا قاضی مقرر کر دیا گیا۔ روایت کے مطابق ایک زہرہ نامی عورت کی وجہ سے وہ فتنہ میں پڑ گئے۔ یہ عورت بہت حسن و جمال کی مالک تھی۔ ایک دن زہرہ نامی یہ عورت ان دونوں کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آ گئی۔ اس کے حسن نے ان دونوں کو فتنے میں مبتلا کر دیا، اور پھر انہوں نے اس سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہی تو اس عورت نے انکار کر دیا اور کہا کہ تمہارے اور میرے دین میں اختلاف ہے۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ تم بت کی پوجا کرو، یا پھر شراب پیو، یا پھر میرے خاوند کو قتل کرو، کیونکہ وہ بڑا غیرت والا ہے۔ اگر اسے پتہ چلا تو وہ مجھے قتل کر دے گا۔ ناظرین، یہ سن کر انہوں نے بت پرستی کو شرک اور قتل کو حقوق العباد کی منافی ہونے کی وجہ سے نہ کیا، البتہ شراب پینے کو ہلکا گناہ تصور کیا اور شراب پینے پر راضی ہو گئے۔ جب ان دونوں نے شراب پی تو ان کی عقل زائل ہو گئی، اور بت کی پوجا بھی کی اور زنا بھی کیا، اور پھر اس گناہ کو چھپانے کے لیے قتل بھی کر دیا۔ تو اس طرح وہ سارے کام جو اس عورت نے کہے تھے ان سے سرزد ہو گئے۔ پھر زہرہ نے ان سے وہ عمل بھی سیکھ لیا جس کی وجہ سے وہ آسمان پر چڑھتے تھے، اور پھر زہرہ بھی وہ عمل کر کے آسمان پر چڑھ گئی جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے زہرہ ستارہ کی صورت میں مسخ کر دیا۔ اور پھر جب ان دونوں نے بھی آسمان پر چڑھنے کا ارادہ کیا تو اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ عمل بھول گئے جسے پڑھ کر آسمان پر چڑھا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بطور سزا اختیار دیا کہ وہ دنیا کا عذاب قبول کرے یا آخرت کا۔ تو ہاروت اور ماروت نے دنیا کا عذاب قبول کر لیا، اور روایت کے مطابق ان دونوں کو بابل کے ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، اور تا قیامت وہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ ناظرین، مفسرین کے مطابق ہاروت اور ماروت کے متعلق جو اسرائیلی روایات ہے، یہ تمام روایات ضعیف ہے۔ فرشتے اللہ کی سفیر ہے، وہ اللہ کی کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ناظرین، قرآن مجید یہودیوں کی تاریخ کا تذکرہ کرتے ہوئے بتلاتا ہے کہ یہودی اس قدر دولتی انصاف سے تہی دامن ہو گئے کہ اپنی حمایت میں آنے والے پیغمبروں کی تائید بھی ان کی طبیعتوں پر ناگوار ثابت ہوئی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اس طرح پسی پشت ڈالا جیسا کہ کتابی ہدایت کے ساتھ ان کی کبھی نسبت ہی نہیں تھی۔ وہ جادو اور کفریہ وظائف کرنے لگے، اور پھر اس کو عظیم پیغمبر اور منصف ترین حکمران جناب سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کے دامن فاق پر یہ کہہ کر داغ لگانے کی کوشش کی کہ وہ بھی تو جادو کے ذریعے ہی ہواؤں اور فضاؤں پر حکومت کیا کرتے تھے، جس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی صفائی پیش کرنے کے ساتھ جادو کی حقیقت بتلائی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ اس چیز کی پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی مملکت میں پلتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا تھا، یہ کفر تو شیطان کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو جادو کی کفریہ کلمات سکھاتے تھے، اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا۔ وہ ان سے اس چیز کو سیکھتے جس کے ذریعے وہ مرد
اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دیتے۔ ناظرین، مفسرین کے مطابق ایک زمانے میں ساری دنیا اور بالخصوص باب المملکت میں جادو کا بہت رواج تھا۔ جادو کے زور سے لوگ طرح طرح کے کرشمے دکھاتے جن سے سادہ لوگ دنگ رہ جاتے۔ ان کے نزدیک جادو اور معجزہ میں کوئی فرق نہیں رہ گیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے نازل کیے جو لوگوں کو جادو کی اصلیت سے آگاہ کرے تاکہ وہ آسانی سے جادو کی فریب کاری اور معجزہ کی حقیقت میں تمیز کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی شر اور جادو سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔